اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام حسبتا کیا تم سمجھتے ہو ان اصحاب الکہف کیا اصحاب غار والرقیم اور کتبے والے کانو تھے من آیاتنا عجبا ہماری عجیب نشانیوں میں سے اذ اول فتیتو جب پناہ لی تھی چند جوانوں نے الی الکہف غار میں فقالو اور کہا تھا ربنا اے ہمارے مالک آتنا عطا فرما تو ہمیں من لدن کا اپنی طرف سے رحمتاً رحمت وہیئ لنا اور مہیا کر تو ہمیں من امرنا ہمارے معاملات کی رشداً درستی فضربنا پھر تب کے دے کر ہم نے علی آذانہم ان کے کانوں پر فی الکہف اس غار میں سنین عددا چند برس گنتی کے ثم بعثناہم پھر اٹھایا ہم نے ان کو لنعلم تاکہ ہم جانیں ای الحزبین کو کون دو گروہوں میں سے ہے احصی لما لبثوا امدا ٹھیک شمار کرنے والا ان کے وہاں رہنے کی مدت کا۔ سورۃ الکہف کے ابتدا میں بتایا گیا تھا کہ مشرکین عرب نے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں کچھ سوالات بتاؤ کہ ہم اس پیغمبر سے کریں، لیکن ایسے سوالات ہو کہ جس کا جواب ہی نہ دے سکے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے، اس کا جواب سورہ بنی اسرائیل میں ذکر ہوا۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ اصحاب الکہف کون تھے، اور تیسرا سوال یہ ہوا کہ ذوالقرنین کون تھا۔ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ پیغمبر جواب نہیں دے سکے گا تو ہم پروپیگنڈا کرنا شروع کر دیں گے۔ یہ تو نبی آخر الزمان تھے، اللہ نے اپنے پیغمبر کی سچائی ان پر ثابت کرنی تھی۔ امام الانبیاء علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل نے آ کر مجھے یہ سارا کچھ بتایا اور میں نے اس کے جوابات دیے۔ اللہ نے یہ صورت اتاری، اس کے اندر یہ دونوں واقعات موجود ہے۔ فرمایا کہ میں نے اس طرح بتایا جیسے میں معراج سے واپس آیا اور لوگوں نے مجھ سے بیت المقدس کے بارے میں سوال کیا کہ وہاں دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، تو اللہ نے درمیان کے سارے پردے ہٹائے اور بیت المقدس بالکل میرے سامنے مجھے نظر آ رہی تھی، اور میں دیکھ کر بتاتا گیا کہ اتنے دروازے ہیں اور اتنی کھڑکیاں ہیں۔ تمہیدی بات کرنے کے بعد آج کے درس میں اللہ نے اجمالاً اصحاب کہف کی طرف اشارہ کیا ہے، تفصیلاً واقعہ آگے آ رہا ہے۔ اذ اول ام حسبتا کیا تم سمجھتے ہو ان اصحاب الکہف کیا اصحاب غار والرقیم اور کتبے والے، تو بھئی اصحاب کہف اور رقیم ایک لوگ تھے یا یہ الگ الگ تھے؟ امام بخاری رحمہ اللہ اپنے صحیح بخاری کے اندر فرماتے ہیں کہ رقیم سے مراد وہ تین اشخاص تھے جنہوں نے بارش سے جا کر ایک غار کے اندر پناہ حاصل کی تھی۔ بارش ہو رہی تھی اور ایک غار میں گھس گئے، اوپر سے بڑا چٹان آیا، انہوں نے کہا اب نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، لہذا تینوں نے اپنا عمل جو ہے اللہ کے ہاں پیش کیا، اور تینوں کے عمل اتنے اللہ کے ہاں مقبول تھے کہ ان کی وجہ سے اللہ نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ اس لیے فرمایا کہ نیک اعمال کا وسیلہ انسان پکڑ سکتا ہے کہ اللہ میری اس نماز کی برکت کی وجہ سے مجھے بخش دے۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ الگ الگ لوگ نہیں تھے، اصحاب الکہف سے مراد وہ اصحاب کہف تھے جو چند نوجوان، اور رقیم سے مراد یہ ان کی بستی کا نام تھا۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب غار والے اور رقیم بستی والے یعنی ایک ہی لوگ تھے؟ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ رقیم سے مراد یہ اس پہاڑی کا نام تھا جس پہاڑ میں یہ غار تھا، اس کا نام ہے رقیم۔ تو امام بخاری نے ان کو الگ الگ شمار کیا ہے کہ یہ دونوں الگ واقعے ہیں، اور دیگر مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہی اس سے مراد یہی اصحاب کہف والے ہیں، اور رقیم سے مراد بستی یا وہ پہاڑ کا نام ہے۔
کانوا من آیاتنا عجبا، تھے ہماری عجیب نشانیوں میں سے. جیسے دیگر معراج کا واقعہ کتنا عجیب ہے، بعض باتیں عقل میں آنے والی نہیں، یہ عجیب واقعہ ہے. موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑا عجیب ہے. اسی طرح فرمایا کہ یہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے. اذ اوى الفتية الى الكهف، جب پناہ لی تھی چند جوانوں نے غار میں. 6 نوجوان تھے، تفصیلاً واقعہ آگے آئے گا. 6 نوجوان تھے، اور اس زمانے کے اندر بعضوں نے دقیانوس بادشاہ کا نام لکھا ہے، بعضوں نے ایک اور بادشاہ کا ذکر فرمایا ہے. امام الانبیاء علیہ السلام کی بعثت سے پہلے یہ واقعہ ہے. آپ جب دنیا میں آئے تو آپ کی بعثت سے تقریباً 20 سال پہلے اللہ نے ان کو نیند سے اٹھا لیا تھا. یہ ایمان لائے، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر رہیں گے، ایمان کا اظہار نہیں کیا تھا. دیکھا بادشاہ بڑا ظالم ہے، اتنا ظالم ہے کہ بیت المقدس کو بھی گرا دیا، وہاں اس نے مندر جو ہے وہ تعمیر کر دیا، اور شرک کا کام وہاں شروع ہوا. تو ان نوجوانوں نے کہا، یہ شاہی خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور بعضوں نے کہا کہ جیسے حکومت میں وزراء لوگ ہیں ان کے اولاد تھے آگے. انہوں نے کہا یار رہنا تو بڑا مشکل ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے یہاں سے ہجرت کریں گے. مفسرین فرماتے ہیں بوڑھے لوگ بھی ایمان لائے تھے، کچھ بوڑھے لوگ بھی تھے، لیکن ہمیشہ انقلاب جوانوں سے آتا ہے. بوڑھوں نے کہا ہجرت کرنا بھی مشکل ہے، ایمان کا اظہار کریں گے تو یہ تو بڑا مشکل ہے، لہذا خاموشی سے رہو. انہوں نے کہا یہاں تو بڑا مشکل ہے، لہذا یہاں سے نکلتے ہیں. روانہ ہو گئے. راستے میں ایک چرواہا ملا. چرواہے نے کہا کہاں جاتے ہو؟ پہلے انہوں نے خاموشی اختیار کی. جب اس نے اصرار کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو ایمان لائے ہیں، یہاں رہنا مشکل ہے، ہم یہاں سے نکلتے ہیں. کہا کہ میں بھی ایمان لایا ہوں، مجھے بھی ساتھ لے چلو. چرواہے کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. 6 آدمی نوجوان وہ تھے، 7واں جو ہے یہ چرواہا ہوا، اور 8واں وہ کتا بھی ساتھ ہوا. انہوں نے کتے کو بھگانے کی کوشش کی، کئی دفعہ جب بھگایا وہ پھر پیچھے سے آتا تھا. مفسرین فرماتے ہیں اللہ نے اس کتے کو قوت گویائی عطا فرمائی اور کہا کہ مجھے بھگاؤ مت، میں بھی ایمان والوں کی چوکیداری کو پسند کرتا ہوں، آپ غار میں جاؤ، میں باہر بیٹھ کر چوکیداری کروں گا. تو یہ کتا بھی ساتھ ہو گیا. یہاں اجمالاً واقعہ آگے جب تفصیلاً آئے گا تو پھر انشاءاللہ تفصیلاً ذکر کریں گے. اذ اوى الفتية، جب پناہ لی تھی چند جوانوں نے، الى الكهف، غار میں. تو ایمان کی قدر ان کو صحیح علم تھا نا کہ جب مشقت اٹھائے ایمان کے لیے. ان نوجوانوں کا اللہ کے کیا مقام ہے کہ اللہ نے یہاں سورہ کہف کے اندر قرآن بنا کر ان کو پیش کیا. وہ اب جنت میں ہوں گے، ہم یہاں ان کا تذکرہ کر رہے ہیں. فقالوا ربنا، اور کہا تھا اے ہمارے مالک، آتنا من لدنک رحمتن، عطا فرما تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور مہیا کر تو ہمیں ہماری معاملات کی درستگی. ابھی جو رحمت ان کی دعا انہوں نے مانگی، اللہ نے دعا قبول کر دی. دعا کا جواب یہ ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، پھر تب کی دے کر ہم نے ان کے کانوں پر سلا دیا ان کو، فی الکافی، اس غار میں. اللہ نے کہا جیسے انسان رات کو ہم سوتے ہیں نا، ہمیں کون سلاتا ہے؟ اللہ سلاتے ہیں. نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے، ہمیں نیند آتی ہے. بعض لوگوں کی نیند جب اللہ اڑا دیتے ہیں، کہتے ہیں مولوی صاحب رات کو گولیاں بھی کھاتے ہیں، نیند پھر بھی نہیں آتی. صحیح رات جو ہے نا وہ یوں ہی گزر جاتی ہے، نیند کی قدر پھر ان سے پوچھو. تو اللہ نیند ہمارے اوپر مسلط کرتے ہیں. اس لیے فرمایا دعا کرو الحمدللہ الذی احیانا، تمام تعریف ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا، بعد ما اماتنا، ہمارے مرنے کے بعد، وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف جمع ہو. یہ قسم کی موت ہے کہ اللہ ہمیں سلا لیتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا ہو رہا ہے. تو اللہ نے ان کے اوپر نیند کو مسلط کر دیا. ہمارا دورانیہ تھوڑا ہے، رات کو ہم سوتے صبح اٹھ جاتے ہیں، اللہ نے ان کے دورانیہ کو لمبا کر دیا. 309 سال تک اللہ نے ان کو سلایا، بڑا زمانہ ہے.
فضربنا علی آذانہم، پھر تبکی دے کر ہم نے ان کے کانوں پر سلا دیا ان کو، فی الکافی اس غار میں، سنین عددا چند برس گنتی کے. اس لیے فرمایا جن کو نیند نہیں آتی اس آیت کو پڑھ کر رات کو اپنے اوپر دم کر کے سو جایا کرے. ثم بعثناہم، پھر اٹھایا ہم نے ان کو، لنعلم تاکہ ہم جانیں، ای الحزبین کہ کون دو گروہوں میں سے ہے، احصا ٹھیک شمار کرنے والا، لما لبثوا امدا ان کے وہاں رہنے کی مدت کا. یہ جب اٹھے نا تو ان کے آپس میں بھی اختلاف ہوا. بعضوں نے کہا ایک دن سوئے رہے، بعضوں نے کہا کہ آدھا دن سوئے رہے. 309 سال گزر گئے تھے اور جب اٹھے ان کو خود بھی پتہ نہیں تھا کہ ہم کتنا عرصہ یہاں سوئے رہے. آگے انشاءاللہ تفصیلاً واقعہ وہ آتا ہے، وہ انشاءاللہ تفصیلاً بات کریں گے.